آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 181 اور 182 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر کی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو ترغیب دی گئی، اور اسی طرح سے جو لوگ مال سینت کر رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو سخت ترین وعید نازل فرمائی گئی، اس پر یہود بالخصوص اور منافقین وہ بالعموم اعتراضات کرنے لگے، اور یہودیوں کے اعتراضات تو بڑے ہی مضحکہ خیز تھے۔ گویا انہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا، کیا کیا باتیں کی، اور اس پر رب تعالیٰ نے پھر کیسے ان اعتراضات کے جواب دیے، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے، بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا لقد، البتہ تحقیق، سمع، سن لی، اللہ نے، قول، بات، الذین، ان لوگوں کی، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر، فقیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے پیسے مانگ رہا، ہم سے مال مانگ رہا، یعنی اس قدر گستاخانہ بات انہوں نے کی، اور اپنی نجی مجلسوں کے اندر اس کا تذکرہ کرنے لگے، اور مسلمانوں کو یہ تانا دینے لگے، نبوت کو یہ تان دینے لگے کہ اللہ نے چنگا آپ کو جناب اپنا پیغام پر بنا کر بھیجا ہے، یعنی مسلمانوں کو ہر طرح سے ہرٹ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ یہ دل برداشتہ ہو جائے، تان و تشریح سے کام لینے لگے، کہنے لگے کہ بے شک اللہ کیا ہے، فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ، ان قریب ہم لکھیں گے، مَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا، وہ ہم نے کیا کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے، جس طرح کی بکواسات اور غلط زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا، یہ ان کے جرائم ہیں، یہود کے، نصارہ کے، اور اسی طرح سے منافقین جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے بغیر انبیاء کو قتل کرنا، یہ ان کے جرائم، اور اسی طرح سے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں ان کے گستاخانہ کلمات، یہ سب کچھ ہم کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، ذَلِكَ، اور یہ جو جلنے کا عذاب انہیں دیا جائے گا، جہنم میں ٹھونسا جائے گا ان کو، ذَلِكَ، یہ، بما، با وجہ، یہ با سببیہ ہے، بما، جو، بسبب جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا، یہ لام تقلیل کا ہے، یعنی تھوڑا سا بھی، تقلیل کہتے ہیں، تقلیل قلیل سے ہے، اس سے ہے قلیل، یعنی قلیل، تھوڑا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ جو بندے اس کی مان کر چلتے ہیں ان کو وہ پروٹوکول دیتا ہے، ان کے اوپر وہ شفقت کرتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ جو نمک حرامی کرے ان پر بھی ایک حد تک وہ شفقت فرماتا ہے، رحمت، اور جن کی سرکشی حد سے تجاوز کر جائے
حد سے بڑھ جائے کہ وہ نہ جو ہے اپنی زبان سے اللہ کو معاف چھوڑیں، نہ اس کے رسول کو، نہ اس کے دین، نہ اس کا دین ان کے تانوں سے محفوظ ہو، تو پھر ایسے بندوں کو ضرور بھی ضرور وہ آگ کے سپرد کرے گا بطور سزا۔ اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، لقد البتہ تحقیق، سمع اللہ سن لی اللہ نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، استغفر اللہ، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا، یعنی یہ سارے جرائم ہم نے لکھ لی ہیں۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جلنے کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ یہ بوجہ جو تمہارے بھیجا آگے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا۔ محترم بھائیوں، ترجمے میں بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہود، نصارہ اور اسی طرح سے منافقین ان کے ساتھ مل کر کس طرح کی گستاخانہ باتیں کرتے تھے، ان کی کیا کیا حرکات ہیں، ان کے کیا کیا جرائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی وسعتیں فرمائی تھی، وہ سب ہم پیچھے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آئے۔ 10 انعامات تھے ان کے اوپر، 10 ان کی ناپاک حرکتیں تھیں جن کو ہم نے پڑھا، اور 10 قسم کے عذابات ان کے اوپر آئے وقتاً فوقتاً۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود یا جو بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بس موقع چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ میراث تو میری ہے، تم اپنے ہاتھ سے نہ بھی دو تو تب بھی وہ تم نے دنیا سے چلے جانا وہ میری ہے، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے دے دو گے، ایک قدم آگے بڑھ کر دے دو گے، تو یہ اس کے اوپر تمہیں اجر ثواب ملے گا، ثواب پاؤ گے، اجر پاؤ گے۔ اب اس پر انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ کا دین محتاج ہو گیا ہے۔ محترم بھائیوں، اس طرح کی باتیں بعض لوگ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں اور بعض لوگ انجانے میں بھی کر جاتے ہیں، انجانے میں شاید مزاحن وہ کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو اس بات کو کبھی بھی مذاق میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ مثلا اس طرح کی باتیں ہمیں بھی سننے کو بعض اوقات ملتی ہیں۔ بعض اوقات یعنی جب صاحب ذرا یہ آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس ادارے کو ہم سب نے مل کر چلانا ہے، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سب نے مل کر حل کرنے ہیں، اور کرنے یہ کوئی احسان تو نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ تو اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانے کے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، تو اس کو ہم نے مل جل کر چلانا ہے۔ تو بعض اوقات جب عشر کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے جب کسی کے پاس جائے تو آگے سے بات کیا ایتھے دانے پا کے گئے تھی ہیں جی، ایتھے کوئی حصہ رکھیا ہے تھی، بھائی حصہ بھی نہیں رکھا ہم نے دانے بھی نہیں دیے، لیکن جو کچھ آپ کے پاس اس وقت ہے یہ کس نے دی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں جو ہیں، یا اتنے پانی لا کے گئے سی، کھاد بھیجی سی، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے وہ مذاق میں کرتے ہوں، لیکن بھائیو اصل چیز کیا ہے کہ یہ بھی مذاق سوٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ عطا کر کے ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جب کوئی ماہانہ وصولی کے لیے یا دیگر باتوں کے لیے جب بندہ جاتا ہے، گزارش کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، تو اس وقت بھی بندے کے اگلے بندے کے ذہن میں آتا ہے بندے یہ تو جان ہی چھٹ یہ تو مغری پہ گئے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر بندہ سوچتا بھی ہے تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ محترم بھائیوں یاد رکھیں، ہمیں جس نے مال دیا ہے نا، ہمیں جس نے مال دیا ہے، دینے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔
ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دے رہے ہوتے، کیا خیال ہے؟ اپنی طرف سے دے رہے ہوتے ہیں کچھ؟ اور بھائی ہمیں تو توفیق بھی وہی دیتا ہے، ہم تو اتنے محتاج ہیں، ہم تو اتنے فقیر ہیں، ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ اگر وہ ہمیں توفیق نہ دے تو مال ہونے کے باوجود ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ شرطیہ بات کر رہا ہوں، اگر وہ توفیق نہ دے تو یہ تو اس نے توفیق دے دی ہے، اس نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے اپنے دین کی مدد کا، امداد کا، تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ یہ مدد امداد کرنی چاہیے۔ اور جب بندہ سوچنا شروع کرتا ہے، صاف ظاہر ہے جو بات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہے وہ زبان پر بھی آ جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ فی الفور کو آ جائے، کوئی آٹومیٹک سسٹم ہو، نہیں، پہلے کیا ہوتی ہے؟ سوچ بنتی ہے، یہ ڈسپلے ہے ہماری، سمجھ آئی بات کی؟ پہلے سوچ ہوتی ہے، تانا بانا بنا جاتا ہے دماغ کے اندر، اور پھر وہ بات زبان پر آتی ہے۔ تو بندہ پہلے سوچ رہا ہوتا ہے یار چنگی مصیبت اگر چڑھ گئی، یہ تو جان ہی نہیں چھڑ دے، ہاں جی، یہ تو ہر مہینے آ جاتے ہیں، یہ تو ہر ہفتے آ جاتے ہیں، یہ جدوں کو بل زیادہ آ جائے ادو آ جاتے ہیں، یعنی انہوں دسیا بھی مہینے بعد دیں گے لیکن پھر آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں بندہ جب سوچ رہا ہوتا ہے، جب دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور زبان پر آ جاتی ہیں، اور اس سے جو کیا کرتا ہے سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرما دی کہ یہ اپنی نجی مجلسوں کے اندر اس طرح کا گمان کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہو گیا ہے؟ فقیر ہو گیا، اللہ محتاج ہو گیا، اللہ کا دین محتاج ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، نہ اللہ محتاج ہے نہ اس کا دین محتاج ہے۔ ہم مدد کریں گے تو یہ ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا دین محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لے گا، کسی سے بھی کام لے لے گا، اور لیتا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہوگی، ہمارے لیے محترم بھائیو اعزاز کی بات ہوگی کہ ہمارا وقت، ہماری جان، ہمارا مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے وقت کو، ہمارے مال کو پسند کیا اور اپنے خالص دین کے لیے لگوایا۔ تو اس کو اعزاز سمجھا کریں، ہر بھائی اپنے لیے اعزاز سمجھے، تاکہ ہمیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اجر بھی ملے اور محفوظ بھی ہو جائے، اجر ملے اور محفوظ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جس کو انسان پختہ کرے، کیا کرے؟ اس کو پختہ کرے، نیکی کر لے اور اس کو کیا کرے؟ پختہ کرے۔ نیکی کو پختہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم دیکھیں نا، دیوار بناتے ہیں، پہلے اس کو سیمنٹ کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پلستر کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر رنگ روغن کرتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کے اوپر سجاوٹ کرتے ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پختہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکی کو بھی ایسے کیا کرنا چاہیے؟ پختہ کرنا چاہیے۔ نیکی کیسے پختہ ہوتی ہے؟ نیت اس کے اندر درست ہو، نیکی کے اوپر دوام ہو، یعنی اخلاص ہو نیکی کے اندر۔ مطلب یہ نیکی کیا ہو رہی ہے؟ پختہ ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، پکی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسی بات سے، ہر ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے جو شیطان کی رسی کو کھینچتی ہے، جو شیطان کے کو موقع دیتی ہے، ہر ایسی بات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو جو بات سمجھ